رفح پر حملہ ہماری امدادی کارروائیوں کے لیے تابوت میں آخری کیل کے مترادف ہوگا، اینٹونیو گٹیرس۔ حوثی باغیوں کی جانب سے امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ فضائی حملوں میں پہلی سویلین ہلاکت کی اطلاع۔ بھارت میں مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کے خلاف مسلمانوں کی اپیل مسترد۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ رفح میں مکمل پیمانے پر اسرائیلی فوجی آپریشن غزہ میں امدادی پروگراموں کے لیے آخری دھچکا ثابت ہوگا، جہاں متاثرین کے لیے امداد پہلے ہی ناکافی ہے۔ The rule of law and the rules of war are being undermined. جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے اینٹونیو گٹیرس نے کہا کہ غزہ کے جنوبی شہر میں ایک ہماگیر حملہ نہ صرف وہاں پناہ لینے والے 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہریوں کے لیے انتہائی خوفناک ہوگا، بلکہ یہ ہماری جانب سے جاری امدادی کارروائیوں کے لیے بھی تابوت میں آخری کیل کے مترادف ہوگا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن واشنگٹن میں عراقی کردستان ریجن کے وزیر اعظم مسرور بارزانی کے ساتھ پیر کو بات چیت کر رہے ہیں۔ بلنکن نے جمعے کو ارجنٹائن میں جنوبی امریکہ کا 3 روزہ دورہ مکمل کیا، جہاں بیونس آئرس کے صدارتی محل میں نو منتخب صدر ہاویئر ملے نے ان کا استقبال کیا۔ بلنکن نے اپنی ارجنٹائنی ہم منصب ڈایانا مونڈینو سے بھی ملاقات کی۔ اس سفر کا آغاز برازیل سے ہوا، جہاں انہوں نے G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی اور 2 طرفہ اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے برازیل کے صدر کے ساتھ بات چیت کی۔ بلنکن پیر کو پولینڈ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ فضائی حملوں میں پہلی سویلین ہلاکت کی اطلاع دی ہے۔ امریکی اور برطانوی افواج کی جانب سے ملک بھر میں 18 اہداف پر فائرنگ کے بیان کے 1 روز بعد حوثیوں کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے اتوار کو دیر گئے کہا کہ 1 شخص ہلاک اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی برطانوی حملے نومبر سے بحیرہ احمر کی جہاز رانی پر درجنوں حوثی ڈرون اور میزائل حملوں کے جواب میں تھے۔ حوثی باغیوں نے اس سے قبل فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے مغربی حملوں میں اپنے 17 جنگجوؤں کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک اور ریپبلکن پرائمری مقابلے میں کامیابی کے بعد رواں برس ہونے والے صدارتی الیکشن میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار بننے کے قریب ہیں، لیکن سیاہ فام ووٹروں سے متعلق ان کے ایک بیان نے نیا سیاسی تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے اوپر 4 الگ الگ فوجداری مقدمات اور 91 مجرمانہ الزامات کو سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک سے تشبیہ دی تھی۔ سابق صدر نے اس بات کا اظہار کیا کہ سیاہ فام امریکیوں نے ان کی حراست کے وقت لی گئی تصویروں کو آپ بیتی کے طور پر دیکھا ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد ان کی ریپبلکن مقابلوں میں حریف نکی ہیلی، ڈیموکریٹک رہنماؤں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کی جانب سے تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ماہرین کا کہنا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کا مقابلہ ڈیموکریٹک امیدوار صدر جو بائیڈن سے ہوگا۔ انڈونیشیا میں ایک سینئر اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی آف اسٹرگل یا PDIP اس ماہ کے انتخابات کے دوران مبینہ خلاف ورزیوں کی پارلیمانی تحقیقات کا مقابلہ کرے گی اور ایک اعلیٰ عدالت میں مقدمہ بھی دائر کرے گی۔ PDIP کے سیکرٹری جنرل ہسٹو کرسٹیانتو نے الزام کی تائید کے لیے مزید تفصیلات یا ثبوت فراہم کیے بغیر رائٹرز کو بتایا کہ ہم نے قانونی پہلوؤں سے لے کر ریاستی سہولیات کے استعمال تک اختیارات کا غلط استعمال دیکھا ہے۔ PDIP نے صدارت کے لیے امیدوار گنجر پرانوو کی حمایت کی، جو غیر سرکاری ووٹوں کی تعداد اور پولنگ باڈی کی جانب سے جاری ابتدائی گنتی کے مطابق وزیر دفاع پرابوو سوبیانتو سے پیچھے تیسرے نمبر پر رہے۔ صدارتی محل نے فوری طور پر الزامات یا منصوبہ بند تحقیقات پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور الہ آباد ہائی کورٹ نے مسلمانوں کی اس اپیل کو مسترد کر دیا جس میں اتر پردیش کے شہر بنارس کی گیانواپی مسجد کے تہخانے میں ہندوؤں کو پوجا کی اجازت دینے کے ضلعی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ پوجا کے خلاف مسلمانوں کی درخواست میں کوئی میرٹ نہیں ہے۔ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کے ایک وکیل کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کی نقل ملنے کے بعد اس کا مطالعہ کیا جائے گا اور اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سادیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔